کے سمجھنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنے، دین کے فہم کے لیے اس کا میتھڈالوجی، اس کا راستہ غلط ہے۔ اب جیسے چشمہ ہوتا ہے، آدمی جس رنگ کا چشمہ پہنے گا چیزیں ساری اسی رنگ کی دکھائی دیں گی۔ اس لیے آدمی کا منہج اگر غلط ہو، دین وہ دیکھے گا، بھئی چشمہ ہے، پار دکھ رہا ہے نا، آدمی بیٹھا ہے لیکن وہ سفید قمیص پہن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا دکھ رہا ہے؟ ہرا۔ کیوں؟ چشمہ ہرا ہے، اس کا شیشہ، اس کی گلاس ہری ہے۔ تو اب آسمان بھی ہرا اور پانی بھی ہرا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چشمہ غلط ہے۔ لہٰذا منہج کا بگاڑ بہت سیریس چیز۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہاں، اس سے تو عقیدے کا بگاڑ بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، حلال و حرام میں بگاڑ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان دین کو کیسے سمجھتا ہے۔ اگر صحیح سمجھا تو صحیح، اگر غلط سمجھا تو غلط۔ اب صحیح سمجھنا اور غلط سمجھنا کیسے معلوم پڑے گا؟ یہ منہج ہے کہ آدمی دین کو کیسے سمجھے، کیسے قرآن و سنت کو سمجھے، کیسے دین پر چلیں، عقائد کون سے اپنائیں، حلال و حرام میں کیا اصول ہیں، عبادات کے کیا اصول ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اخلاق پیدا کرنے کے لیے آداب میں کیا اصول ہیں۔ یہ سارا معاملہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ منہج۔ یہ منہج ان ساری چیزوں کو چھت کی طرح ہے، یہ ساری چیزیں اس کے انڈر میں آتی ہیں، عقیدہ اس کے انڈر میں آتا ہے، حلال و حرام اور معاملات، تجارت، عبادات اور ساری چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہیں۔ دین کے 3 بڑے شعبے ہیں، کیا ہیں؟ عقائد، احکام اور تزکیہ نفس۔ تینوں چیزیں یہ منہج کے ضمن میں آتی ہیں۔ منہج ان تینوں چیزوں میں ہوتا ہے، اور آج دیکھیے ان تینوں چیزوں میں بگاڑ ہے، اور حدیث جبریل میں ان تینوں چیزوں کا تذکرہ ہے: اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام شرعی احکام ہے، ظاہری احکام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یا اسی طرح سے حج، شہادتین کا اقرار، یہ اعمال ہیں جو بدنی اعمال ہوتے ہیں، زبان سے یا بدن سے کیے جاتے ہیں۔ ایمان، عقائد، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ساری چیزیں اس میں 6 ارکان ہیں۔ اور احسان، اللہ سے تعلق، اللہ کا تقرب، اور دین میں عبادات و احکام و اعمال کو بہترین بنانا۔ احسان، تزکیہ نفس، یہ تینوں جو شعبے ہیں، ان تینوں شعبوں میں منہج کا بگاڑ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں: المنہج یکون فی العقیدہ وفی السلوک، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کے قرب والا راستہ، اخلاق اور اپنے کردار کو بنانے والا آداب والا راستہ، والاخلاق والمعاملات، معاملات، ڈیلنگس، وفی کل حیات المسلم، اور مسلمان کی زندگی کے ہر معاملے میں منہج کا دخل ہوتا ہے۔ کل الخطۃ التی یسیر علیہ المسلم تسمى المنہج، ہر وہ خطہ، ہر وہ خاکہ، ہر وہ نقشہ جس پر ایک مسلمان چلتا ہے اس کو منہج کہتے ہیں۔ اما العقیدہ فیراد بها اصل الایمان، ہاں جہاں تک کہ عقیدے کا معاملہ ہے، عقیدہ ایمان کی اصل کو کہتے ہیں۔ ومعنى الشہادتین ومقتضاہما هذه هي العقیدہ، کہتے ہیں عقیدہ کیا ہے؟ شہادتین کے معنی، جو 2 گواہیاں آدمی دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان 2 چیزوں کی گواہی دینا اور ان دونوں کے تقاضوں کا اہتمام کرنا، یہ ایمان ہے۔ لیکن منہج، جہمیہ نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ کیوں فرقے بنے؟ یہ منہج کے بگاڑ کی وجہ سے۔ خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لڑے اور حضرت علی کو کافر قرار دیا۔ کیوں؟ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے آگے وہ نہیں بڑھے گا۔
ان کی غیرت سے آگے نہیں بڑھے گا، ان کا قرآن ان کے سینے تک نہیں جائے گا، ان کے دل تک نہیں پہنچے گا، جو کہ اصل جگہ ہے فہم کی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ سمجھیں گے نہیں قرآن کو، پڑھیں گے لیکن ان کو صحیح فہم نصیب نہیں ہوگا۔ فہم غلط ہونا گمراہی کا سبب ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے متن اور دوسرا ہے فہم۔ بتائیے کون سا کوئی ایک فرقہ بتلائیے جس کے پاس قرآن اور حدیث نہ ہو۔ ماضی میں جتنے فرقے گمراہ ہوئے، خوارج سے لے کے معتزلہ سے لے کے جہمیہ، قدریہ اور شیعہ اور جتنے فرقے ہیں، ان تمام فرقوں میں آپ کو ملے گا کہ یہ لوگ قرآن سے استدلال کرتے ہیں، حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن پھر گمراہ کیوں ہوئے؟ قرآن اور حدیث سے دلیل پکڑ کے بھی گمراہ، منہج کا بگاڑ۔ انہوں نے قرآن کو لیا، حدیث کو لیا، لیکن اصل چیز سمجھنا ہے۔ اب سمجھے نہیں صحیح تو نقصان ہوگا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ رسول کے پیغام کا اصل مقصد سمجھنا ہے اس کا۔ وہ میری بات کو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سنے نہیں۔ اللہ کے رسول کے پیغام کو صرف سننا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ سمجھنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ایک چھوٹے بچے کو بھی آپ کچھ بولیں گے تو آپ اینڈ میں یہ بولیں گے سنا نا، یاد ہے نا؟ نہیں، سمجھا نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ اگر اس کو نہیں سمجھا آپ نے کیا بتایا، اس کو سن کر بھی، اس کو حفظ کر کے بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھا ہی نہیں۔ سمجھنا اصل ہے، اور یہی سمجھ کا بگاڑ گمراہی کی بنیاد ہے، اور یہی سمجھنے کے لیے منہج صحیح ہونا چاہیے۔ اسی سمجھنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ منہج اگر صحیح نہیں ہوگا تو آدمی دین کو غلط کو صحیح سمجھے گا، صحیح کو غلط سمجھے گا، اور یہ سمجھے گا کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ کہیے ہم تم کو بتلائیں، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تم کو بتلائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ عمل کر کے بھی نقصان میں کون ہے؟ بالاخسرین، چھوٹا موٹا نہیں، سب سے زیادہ، ہر گھاٹا اٹھانے والے سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ اور وہ بھی عمل کر کے بھی، سب کچھ کرا لیکن پھر بھی سب کچھ کرنے کے بعد بھی گھاٹے میں ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ بدقسمت لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی دنیا میں کی بھی کوششیں سب برباد ہو گئیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا یہ مصیبت کی جڑ ہے کہ ایک انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اچھا کر رہا ہوں لیکن وہ غلط کر رہا ہوں۔ یہ جو غلط فہمی ہے یہ نقصان ہے، لہذا فہم کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور فہم صحیح کب ہوگا؟ جب آدمی کا منہج صحیح ہوگا۔ جب آدمی کا منہج صحیح ہوگا اس کا فہم صحیح ہوگا۔ دیکھیے آپ موٹی مثال دیکھیے، آپ اگر 9 نمبر ہے، اگر آپ الٹا ہو کے دیکھیں گے تو کیا دکھے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ نمبر تو بدلا نہیں لیکن آپ کے پاس بدل گیا۔ کیوں؟ آپ کا دیکھنے کا زاویہ، اینگل بدل گیا۔ لہٰذا اگر انسان چیزوں کو صحیح طور پر دیکھے تو چیزیں صحیح دکھتی ہیں، لیکن اگر الٹا ہو کے دیکھے تو پھر ساری دنیا کہے گی بھائی یہ 9 ہے، بولے گا نہیں 6 میں دیکھ رہا ہوں۔ اور یہی حال ہوتا ہے گمراہ فرقوں کا، جب اہل حق ان کو بتاتے ایسا نہیں ایسا ہے،
بولتے نہیں میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں بھائی، لیکن اس کو اگر کہا جائے بھائی تو الٹا ہو کے دیکھ رہا، سیدھا ہو، نہیں ہوتا ہو، یہ مصیبت ہے۔ تو منہج کا بگاڑ یہ بہت بڑا نقصان پیدا کرتا ہے، اور آدمی کا عقیدہ، اعمال اور ساری زندگی کی ساری چیزیں اس کی بگڑ جاتی ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا منہج۔ سلف کے کیا معنی ہیں؟ سلف کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جس کو امام مسلم نے کتاب الفضائل میں ذکر کیا ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل اذا اراد رحمت امت من عباده قبض نبیہا قبلہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی امت کے لیے جب خیر کا ارادہ کرتا ہے، رحمت کا ارادہ کرتا ہے، تو قبض نبیہا قبلہا، تو اس پوری امت کو موت دینے سے پہلے نبی کو اٹھا لیتا ہے، یعنی نبی کی روح قبض کر لیتا ہے، یعنی امت زندہ رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ نبی کو وفات دے دیتا ہے۔ یہ امت کے لیے رحمت ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نبی کو باقی رکھتا ہے اور قوم کو ہلاک کر دیتا ہے، جیسے کہ سارے نبیوں کے ساتھ میں ہوا کہ نبیوں کو بھیجا گیا، انہوں نے دعوت دی، اور پھر جب لوگوں نے نہیں مانا تو نبی کی زندگی ہی میں لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے جو لوگ نہیں مانتے ہیں، اور کوئی باقی نہیں رہتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا آپ دیکھیں یا دوسرے رسولوں کو آپ دیکھیں، تو یہاں پر کہا کہ اللہ جب کسی امت، اپنے بندوں میں سے کسی امت کے ساتھ میں رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس امت سے پہلے نبی کو اٹھا لیتا ہے۔ فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَةً وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، اور اللہ تعالیٰ اس نبی کو اس امت سے پہلے جا کر اس امت کے لیے معاملات کی درستگی کرنے والا بنا دیتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچ کے سارے معاملات درست کروں گا، ساری سیٹنگ اور سب ٹھیک ٹھاک کروں گا، پھر تم لوگ آؤ گے۔ تو نبی کو اللہ پہلے اٹھا لیتا ہے، اور نبی کو اللہ تعالیٰ امت کے لیے سلف بناتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَةً وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ امت سے پہلے نبی کو امت کا فرد اور سلف بنا دیتا ہے۔ فرد کا مطلب ہوتا ہے پہلے جا کے تیاری کرنے والا، اور سلف کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے جائے، جو پہلے جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلف۔ سلف کا مطلب بہت سارے لوگ سلف کہتے ہیں، سلف، بہت سارے لوگ کہتے ہیں سلفی، ہم سلفی ہیں، تو یہ سلفی نہیں، سلفی ہے۔ سلفی، سین پر بھی فتحہ ہے، لام پر بھی فتحہ ہے، جس کو ہمارے یہاں زبر کہتے ہیں، سین پہ بھی زبر ہے اور لام پہ بھی زبر ہے، سلفی۔ یا کہیں گے ایس کے بعد بھی اے ہے اور ایل کے بعد بھی اے ہے، ایس پہ بھی زبر ہے اور ایل پہ بھی زبر ہے، سلفی نہیں، سلفی۔ وہ سیلفی لینے والے بولیں گے، وہ الگ ہے، وہ سیلفی ہے، وہ سلفی۔ تو یہ سلف کا جو لفظ ہے، سلف یہ حدیث میں بھی آیا ہے، اور ہمارے سلف کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے سلف ہیں صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، تبع تابعین، اور وہ جو ہم سے پہلے چلے گئے اس منہج پر جس پر صحابہ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے کیا ہیں؟ سلف ہیں۔ پہلی شخصیت ہمارے لیے سلف امت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ، تابعین اور تبع تابعین یا تبع الاتباع جس کو کہتے ہیں، یہ ہمارے سلف ہیں، اور پھر وہ جو ان کے نقش قدم پر چلے ہیں۔ تو یہ ہم نے آج دیکھا، نمبر ایک، پہلی چیز ہم نے کیا سیکھی؟ نمبر ایک، منہج بہت ضروری ہے۔ منہج کا صحیح ہونا عقائد کو صحیح کرتا ہے، اعمال کو صحیح کرتا ہے، اور منہج کا بگاڑ، اگر آدمی کے منہج میں بگاڑ ہو تو بہت ممکن ہے اس کے عقیدہ بھی بگڑ جائے اور عبادات بھی بگڑیں، بدعات میں مبتلا ہو جائے وہ۔
کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس کے اصول غلط ہیں، دین کو سمجھنے کے اصول غلط ہیں۔ منہج کا مطلب کیا ہے؟ واضح راستہ، راستہ جس کے ذریعے سے آدمی دین کو سمجھنے کے لیے پہنچنا چاہتا ہے منزل پہ، صحیح معنی تک پہنچنا چاہتا ہے دین کے، قرآن کے، حدیث کے، دین کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حق ادا کرنے کے لیے، کہ ایک انسان کے دل میں یہ چاہت ہے کہ نبی کے راستے پر میں چلوں، تو نبی کے راستے پر سب سے پہلے کون چلا؟ صحابہ۔ تو صحابہ جو چلے ہیں کیسے چلے؟ جیسا وہ چلے ویسا چلنے کی کوشش کرنا، اور وہ معلوم کرنا کہ کیسا چلے وہ، اس کا نام کیا ہے؟ منہج ہے۔ تو منہج اس راستے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک انسان حق کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ منہج اس راستے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ایک انسان دین کی صحیح سمجھ یا دین کا صحیح فہم، دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے، اس کو منہج کہتے ہیں۔ اور سلف کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم سے پہلے گزرے ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلف۔ اور جو سلف کے راستے پر چلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی، سلفی۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے میں سمجھتا اتنا کافی ہے۔ اگلے درس میں ہم تفصیل سے اس کی دلیلیں دیکھیں گے کہ کیا سلف کے منہج کی پیروی ضروری ہے، اور اس سے مراد کون ہیں، اور قرآن و سنت میں اس کے لیے کیا دلیل ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو آج ہم نے دیکھی، انشاءاللہ مزید تفصیل سے اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، پھر ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے کیا کیا سلف کا منہج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائیں اور سلف کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔